میں ثانیہ ہوں۔ میری زندگی ایک پرانے خستہ حال گھر کے اندر قید تھی، جہاں سارا دن سوتیلی ماں زکیہ اور اس کی بیٹیاں رمیسہ اور فریحہ کی حکمرانی تھی۔ صبح 6 بجے مشین کی گھون گھون کے ساتھ دن کا آغاز ہوتا تھا، اور آج بھی میں ہفتے بھر کے کپڑوں کا ڈھیر سکھانے چھت پر چڑھی تھی۔ سورج کی پہلی کرنیں چھت پر پڑ رہی تھیں اور مجھ پر مشقت کے بوجھ السائے۔ اسی بوجھ میں جب میں نے کپڑے سکھانے کے لیے دیوار کی اوٹ سے جھانکا تو میری نظر برابر والے برسوں سے خالی پڑے مکان کے صحن پر پڑی۔ وہاں ایک نوجوان لڑکا راشد کرسی پر بیٹھا بڑی پرجوش اور گہری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں ایک لمحے کو پتھر کی ہو گئی۔ یہ گھر تو خالی تھا۔ میں فوراً پیچھے ہٹی۔ میرے اندر حیرت، خوف اور ایک نامعلوم تجسس کا طوفان برپا تھا کہ یہ کون ہے اور یہاں کیسے آ گیا۔ نیچے قدم رکھتے ہی زکیہ کی تیز آواز نے میرا استقبال کیا۔ جلدی کپڑے دھو لے کہ سارا دن اسی میں لگی رہے گی۔ دوسرے کام کیا تیرا باپ کرے گا؟ گھر کے کام اور سوتیلی ماں کا غصہ میری زندگی کی تلخ حقیقت ہے، مگر راشد کا وجود میرے تاریک قید خانے میں پڑنے والی پہلی کرن تھا۔ میں جلدی جلدی کپڑے دھونے لگی کیونکہ ابھی ناشتہ بھی بنانا تھا۔ صبح کے 8 بجنے والے تھے۔ ابھی سوتیلی ماں ہی اٹھ کر آئی تھی۔ دونوں بہنوں کو بھی صبح اٹھتے ہی ناشتہ چاہیے ہوتا تھا۔ پھر میں نے مشین میں کپڑے ڈالے اور کچن میں آ گئی۔ جلدی جلدی آٹا گوندھ کر پراٹھے بنانے لگی۔ چائے بھی میں نے کب سے چڑھائی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ میری سوتیلی ماں ابا سے میری شکایتیں کر رہی تھی کہ تمہاری بیٹی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی، بس کسی کام کا کہو تو کر لیتی ہے ورنہ اپنے کمرے میں گھس جاتی ہے۔ ان کے اس سفید جھوٹ پر میں اندر ہی اندر کھول کر رہ گئی، لیکن ہمیشہ کی طرح منہ پر چپکا ڈالا تھا۔ یہ آج سے تو ایسا نہیں تھا۔ جب اماں ناہید مریں تو میں فقط 5 سال کی تھی۔ ابا اس وقت کم عمر اور خوبصورت نوجوان تھے۔ اماں کو مرے ہوئے 2 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے جب پڑوس میں رہنے والی ایک طلاق یافتہ لڑکی، جس کی پہلے سے 2 بچیاں تھیں، وہ تقریباً میری ہی ہم عمر تھیں، ان سے ابا کا نکاح کروا دیا گیا۔ میں سرخ جوڑے میں ملبوس اس دلہن کو دیکھے جا رہی تھی جو مجھے شرر بار نگاہوں سے گھور رہی تھی، لیکن مجھے اس کی نگاہوں کا مطلب سمجھ نہیں آیا تھا۔ میں تو بڑے شوق سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ مجھے بہت اچھی لگی تھی، لیکن فقط 2-3 دن تک ہی وہ میرے ساتھ ٹھیک رہی۔ اس کے بعد اس نے سوتیلی بیٹی سمجھ کر مجھ پر ستم ڈھانے شروع کر دیے۔ اب وہ پورے گھر پر قبضہ کر چکی تھی۔ میں جب بھی اپنی کسی ضرورت کا اس سے تقاضا کرتی تو وہ اپنی مار سے ہی مجھے نوازتی۔ باپ کے سامنے بولنا تو گویا میں نے چھوڑ ہی دیا تھا۔ میں دیکھتی تھی کہ ابا اس کے حسن کے جال میں پھنس چکے تھے اور وہ اپنی سوتیلی بیٹیوں کو زیادہ چاہنے لگے تھے۔ اس بات نے مجھے بہت دکھ پہنچایا تھا۔ یوں میں نے اپنی ضرورتوں کا کہنا ہی چھوڑ دیا۔ اس کی دونوں بیٹیاں بڑی عیش میں رہ رہی تھیں۔ کہنے کو تو وہ ابا کی سوتیلی بیٹیاں تھیں، لیکن ابا مجھے چھوڑ کر اس کی بیٹیوں کو چاہنے لگے تھے۔ میں ایک سرکاری اسکول میں پڑھ رہی تھی، جبکہ وہ دونوں ایک پرائیویٹ اسکول میں تعلیم حاصل کرنے جاتی تھیں۔ پھر میٹرک کرنے کے بعد ایک دن ابا مجھے کہنے لگے، اب پڑھائی چھوڑو اور گھر کا کام کاج سنبھالو۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ میری دونوں سوتیلی بہنیں رمیسہ اور فریحہ تو کالج میں داخلہ لے چکی ہیں، پھر میرے لیے ابا نے پڑھائی چھڑوانے کا کیوں فیصلہ کیا؟ میں جانتی تھی کہ یہ سب وہ میری سوتیلی ماں کے کہنے پر کر رہی ہیں۔ میں ابھی 16 سال کی ہی تھی، لیکن پورے گھر کی ذمہ داری میرے کندھوں پر آ گئی تھی، پھر چاہے وہ کپڑے دھونے ہوں، کھانا پکانا ہو یا پھر صفائی ستھرائی۔ میری دونوں بہنیں تو عیش سے اپنی زندگیاں گزار رہی تھیں۔ انہیں ہر چیز پکی پکائی اور صاف ستھری مل جاتی تھی۔ ایک میری زندگی ہی تو تھی جو صرف ایک قید خانہ بن کر رہ گئی تھی۔ میں صبح 6 بجے اٹھتی اور رات گئے تک ہی فارغ ہوتی تھی۔ پورا دن کام کرنے میں ایسے گزرتا کہ پتہ ہی نہ چلتا۔ میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا تھا کہ میں سکون سے بیٹھ کر اپنے بال سیدھے کر لوں یا پھر نہا دھو کر کپڑے ہی بدل لوں۔ میں اتنا گھر کا کام کرتی، لیکن اگر مجھ سے تھوڑی سی بھی غلطی ہو جاتی تو وہ 1 کی 4 لگا کر میرے ابو کو شکایتیں لگاتی تھیں۔ کبھی کبھی دل چاہتا کہ اس گھر کو چھوڑ کر کہیں دور چلی جاؤں، کسی یتیم خانے یا شیلٹر ہوم میں پناہ لے لوں۔ کم از کم اس عذاب بھری زندگی سے تو جان چھوٹے گی۔ لیکن میں اتنی ڈرپوک تھی کہ گھر سے باہر بھی قدم نہیں رکھتی تھی۔ جب سے اسکول چھوڑا تھا میں نے آج تک باہر کی دنیا نہیں دیکھی تھی۔ ہمارے گھر کے برابر میں ہی ایک خالی مکان تھا جو برسوں سے خالی تھا۔ اسے ہم بچپن سے ہی ویران دیکھتے آئے تھے، لیکن آج اس میں اس نوجوان راشد کو دیکھ کر میں حیران تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی خاندان آ کر اس میں بس گیا ہے۔ آج صبح 6 بجے سے میں کپڑے دھونے میں مصروف تھی۔ کپڑوں کا ایک ڈھیر تھا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ دوسری طرف میرے اوپر ناشتہ بنانے کی ذمہ داری کے علاوہ گھر کا پورا کام بھی تھا۔ پھر وہ دونوں مہارانیاں بھی اٹھ کر آئیں اور مجھ سے ناشتہ مانگنے لگیں۔
میں نے کپڑے دھونا چھوڑ کر اب ناشتہ بنانا شروع کر دیا تھا۔ جانتی تھی کہ ذرا سی بھی تاخیر ہو گئی تو انہوں نے آسمان سر پر اٹھا لینا ہے۔ محلے پڑوس کی کوئی عورت آتی تو میری سوتیلی ماں کو کہتی کہ ماشاء اللہ ناہید کی بیٹی کتنی خوبصورت ہے۔ ناہید میری سگی ماں کا نام تھا اور میں جانتی تھی کہ میں اپنی ماں پر ہی گئی تھی، جبکہ میری دونوں سوتیلی بہنیں بالکل اپنی ماں جیسی تھیں، سانولی رنگت اور موٹے موٹے نین نقش۔ میں ان سب میں الگ ہی نظر آتی تھی۔ یہ سن کر میری بہنیں اور ماں جل جاتی، وہ مجھے فوراً ہی وہاں سے چلے جانے کا کہہ دیتی تھیں۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ میری سوتیلی ماں سے میرے باپ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، شاید قدرت کو یہی منظور تھا۔ ان کی دوسری شادی کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ ابا نے صرف ایک بیٹے کی خاطر ہی میری دوسری ماں سے شادی کی تھی، لیکن 2 بچیوں کے ساتھ ساتھ ایک بیوی کی ذمہ داری بھی ان کے کندھے پر آ گئی تھی۔ ابو کا چھوٹا سا کپڑے کا کاروبار تھا، اسی سے ہی گھر کا گزارا ہو رہا تھا۔ میں دیکھ رہی تھی کہ وہ سب میرے باپ کی کمائی پر عیش کر رہی تھی، نئے نئے کپڑے خرید کر لاتی، پھر انہیں پہن کر اپنے رشتہ داروں میں چلی جایا کرتی تھیں، جبکہ میرے کپڑے نہ تو سردیوں میں بنتے تھے اور نہ ہی گرمیوں میں، بلکہ اپنی بہنوں کی اترن ہی میرے نصیب میں تھی۔ یوں میرے سگے باپ کی کمائی وہ سوتیلی ہو کر بھی خوب اڑا رہی تھی۔ آج بھی وہ تینوں کپڑے خریدنے بازار گئی ہوئی تھی، جبکہ میرے اوپر پورے گھر کی ذمہ داری تھی۔ میں جلدی جلدی کام نمٹاتی پھر رہی تھی۔ اچانک ہی مجھے سیڑھیوں پر آہٹ سی محسوس ہوئی، جیسے وہاں کوئی چل رہا ہو۔ شام کا وقت ہونے والا تھا۔ میں نے سیڑھیوں کی طرف جا کر دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ وہاں کا دروازہ کھلا پڑا تھا، جیسے کوئی ابھی ابھی اوپر گیا ہو۔ میرے دل میں خدشہ تھا کیونکہ میں گھر پر اکیلی تھی، اس لیے گھبرا گئی کہ کہیں کوئی چور ڈاکو نہ ہو۔ یہی سوچ کر جلدی سے سیڑھیاں چڑھ کر گئی اور دروازہ بند کرنے ہی والی تھی جب میں نے کالے لباس میں ملبوس کسی نوجوان کو وہاں اپنی چھت پر کھڑے ہوئے دیکھا۔ وہ پیٹھ موڑ کر کھڑا تھا۔ تبھی میں نے اسے آواز لگائی تھی، کون ہو تم؟ یہاں کیسے آئے؟ اس نے تبھی پلٹ کر دیکھا اور میں جیسے پتھر کی ہو گئی۔ اس کی بالکل سفید آنکھیں اور اکڑے ہوئے نین نقش اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ انسان ہرگز نہیں تھا۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں دل تھامے نیچے آ گئی۔ بڑی مشکل سے میں نے چھت کا داخلی دروازہ بند کر دیا تھا۔ اچانک ہی میرے ذہن میں دھماکہ ہوا، ایسی ہی شکل والے نوجوان کو تو میں نے برابر والے گھر میں دیکھا تھا۔ میں حیران پریشان سی گھر کے کام کاج نمٹائے جا رہی تھی۔ اس نوجوان کا یوں غائب ہونا مجھ سے ہضم نہیں ہوا تھا۔ پھر شام تک اماں اور بہنیں بھی لوٹ آئی تھیں۔ وہ اپنے لیے نئے نئے سوٹ لے کر آئی تھیں اور دیکھ دیکھ کر خوب خوش ہوئے جا رہی تھیں۔ میں ان کی شاپنگ دیکھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ جانتی تھی کہ وہ میرے لیے 1 ٹکے کی چیز بھی نہیں لائی ہوں گی۔ ایک عرصہ ہوا تھا میرے باپ نے مجھے خرچہ دینا چھوڑ دیا تھا۔ پہلے تو وہ چند پیسے میرے ہاتھ پر رکھ دیا کرتا تھا، لیکن جب سے میں نے ان کا رویہ بدلتے ہوئے دیکھا تھا، میں نے بھی ان سے پیسے مانگنا چھوڑ دیے تھے۔ میں رات کا کھانا بنا رہی تھی جب میری سوتیلی ماں میرے سر پر آ کر کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، آج 2 روٹیاں اضافی بنیں گی۔ میں حیران ہو گئی، شاید کوئی مہمان آ رہا تھا۔ پھر وہ خود ہی کہنے لگی، برابر میں ایک لڑکا رہنے لگا ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں رہتا، اکیلا ہے وہ۔ تمہارے باپ نے اسے کھانا کھلانے کی ذمہ داری لی ہے، بدلے میں وہ مناسب پیسے دے گا۔ میں جانتی تھی کہ یہ منصوبہ میری سوتیلی ماں کا ہی ہوگا، کیونکہ وہ بلا کی لالچی عورت تھی۔ پھر میں نے کھانا بنانے کے بعد کچن میں رکھ دیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ وہ خود ہی نکال کر دیں گی، لیکن حیران رہ گئی جب انہوں نے مجھے کہا کہ جاؤ، برابر میں جو نوجوان ہے اسے کھانا دے کر آ جاؤ۔ وہ کیسے مجھے اکیلی کو کسی پرائے مرد کے پاس بھیج سکتی تھی؟ مجھے بہت غصہ آیا، اس لیے میں نے جانے سے انکار کر دیا، اور میرا انکار سن کر اس کا غصے سے برا حال ہو گیا، کیونکہ میں نے کبھی اتنی جرأت نہیں کی تھی کہ میں اس کی کسی بات سے انکار کر دیتی۔ پھر اس نے اپنی بیٹی رمیسا کو کھانا دے کر بھیج دیا۔ جب رمیسا واپس آئی تو خوشی سے اس کا چہرہ لال تھا۔ وہ اپنی ماں سے کہنے لگی، اماں، وہ نوجوان تو بہت خوبصورت ہے، اچھا ہوا تم نے مجھے بھیج دیا۔ اس کی ماں اس کی بات سن کر ہنسی، پھر کہنے لگی، چل شیطان کہی کی، تو ہر نوجوان پر ہی لٹو ہو جاتی ہے۔ میں ان کی واہیات گفتگو سن رہی تھی، پھر خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں سوچنے لگی کہ وہ سفید آنکھوں والا نوجوان انسان ہے یا کوئی بھوت، کیونکہ وہ میری آنکھوں کے سامنے غائب ہوا تھا۔ ایک دن یہی بات جاننے کے لیے میں آدھی رات کو اٹھی اور چھت سے اس گھر میں جھانکنے لگی۔ وہ ابھی بھی گھر میں ہی گھوم رہا تھا اور اچانک ہی پلٹ کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں پیچھے کو ہوئی تھی لیکن کسی سے بری طرح ٹکرا گئی۔ حیرت سے میری آنکھیں پھٹ گئیں کیونکہ وہ تو میرے پیچھے ہی موجود تھا۔ میں نے بمشکل اسے کہا، کون ہو تم؟
وہ مسکرایا، پھر کہنے لگا وہی جسے تم ابھی ابھی دیکھ رہی تھی۔ پھر میں اسے ڈرتے ڈرتے کہنے لگی پر وہ تو نیچے تھا، تم اوپر کیسے آ گئے؟ وہ میری بات سن کر مسکرایا اور کہنے لگا ہاں وہ الگ ہے، ان میں الگ۔ اس کی بات مجھے سمجھ نہیں آئی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا وہ ایک انسان ہے، اس کا نام راشد ہے۔ میں ایک جنزاد ہوں، میرا نام فراز ہے۔ میں بچپن سے ہی اس کے ساتھ رہتا آ رہا ہوں، اس کی اور میری دوستی ہے۔ جب وہ یہاں اس گھر میں رہنے آیا، اس کے ساتھ میں بھی یہاں آ گیا اور تمہیں دیکھا تو تم پر عاشق ہو گیا، اسی لیے تو خود کو تمہارے سامنے ظاہر کیا ہے۔ میں اس کی اس عجیب کہانی پر چکرا کر رہ گئی تھی۔ پھر میں نے ڈرتے ڈرتے اس دیوار سے نیچے جھانکا تو وہ راشد نام کا لڑکا پوری شان سے گھر میں گھوم رہا تھا اور میرے سامنے کھڑا جنزاد خود کو اس کا دوست بتا رہا تھا۔ اچانک ہی مجھے زوردار چکر آیا اور میں نیچے گر گئی۔ آنکھ کھولی تو میں اپنے کمرے میں موجود تھی۔ ابا میرے سرہانے کھڑے تھے۔ پھر مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگے آدھی رات کو چھت پر کیا لینے گئی تھی؟ وہ تو شکر تھا کہ میں دروازہ دیکھنے گیا تھا، کھلا پڑا تھا تو چھت پر گرے ہوئے تمہیں بھی دیکھ لیا۔ میں خالی خالی نگاہوں سے ابا کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس جنزاد کا یوں میرے سامنے آنا اور اس لڑکے کا اس گھر میں گھومنا عجیب کہانی تھی۔ اب میں ڈر ڈر کر رہنے لگی تھی۔ میری ماں اور بہنیں تو ویسے ہی گھر میں زیادہ نہیں ٹکتی تھیں، کبھی شاپنگ کرنے چلی جاتی تو کبھی کسی رشتہ دار کے گھر۔ مجھے اکیلے گھر میں رہنے سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ ایک دن شام کا وقت تھا، اچانک ہی دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں نے اندر سے ہی پوچھا کون؟ تو دروازے پر موجود نوجوان کہنے لگا میں راشد ہوں، رات کا کھانا لینے آیا ہوں۔ میں سمجھ نہیں سکی تھی کہ یہ جنزاد ہے یا وہی لڑکا۔ پھر میں نے جلدی سے ٹرے میں کھانا رکھا اور اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ کھانا پکڑاتے ہوئے اچانک ہی اس کی انگلیوں نے میرے ہاتھ کو چھوا تو ایسا لگا جیسے کسی انگارے نے میرے ہاتھ کو چھو لیا ہے۔ میں فوراً ہی اندر بھاگ آئی تھی۔ میرا دل بہت زور سے دھک دھک کر رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ وہ جنزاد میرے آس پاس ہی موجود ہے۔ میں اپنے کمرے میں بالکل اکیلی بیٹھی تھی۔ باہر گہرا اندھیرا چھا گیا تھا کیونکہ اچانک لائٹ چلی گئی تھی۔ میرے کمرے میں تھوڑی سی روشنی آ رہی تھی۔ اچانک ہی اس روشنی میں کسی کا لمبا چوڑا ہیولا دکھائی دیا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی، وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی پلٹی تو اچانک ہی کمرے کا دروازہ زور زور سے ہلنے لگا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی جان بوجھ کر اسے ہلا رہا ہو۔ پھر دونوں دروازے پٹ سے بند ہو گئے۔ اب میں کمرے میں قید ہو کر رہ گئی تھی، مجھ سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ تبھی بیڈ کے نیچے سے عجیب سی آواز آئی تھی جیسے وہاں کوئی چھپا بیٹھا ہو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے نیچے جھانک کر دیکھا تو میرے منہ سے چیخ نکل گئی کیونکہ وہی لمبا چوڑا جنزاد بیڈ کے نیچے بیٹھے اپنی سفید آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ اب تو خوف سے میں بے قابو ہو گئی تھی۔ بمشکل اپنا دوپٹہ لیا اور بھاگتی ہوئی کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ برابر میں گھر کا دروازہ کھلا پڑا تھا، میں منہ اٹھا کر وہیں چلی گئی۔ دیکھا تو سامنے وہی نوجوان راشد کھڑا تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ پھر وہ مجھے پریشانی سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا آپ تو برابر والے گھر میں رہتی ہیں نا، کیا ہوا آپ کو؟ میں ڈرتے ڈرتے اسے کہنے لگی وہ گھر میں کوئی ہے، میں اکیلی تھی اس لیے گھبرا گئی۔ وہ کہنے لگا کوئی چور ڈاکو تو نہیں؟ میں نے فوراً ہی نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں اسے کیسے بتاتی کہ میرے گھر میں وہی اس کا دوست جنزاد چھپا ہوا ہے، لیکن نہ جانے وہ جھوٹ کہہ رہا تھا یا سچ، اسی لیے میں خاموش ہو گئی تھی۔ پھر وہ دروازے سے گلی میں جھانک کر دیکھنے لگا اور پھر میرے پاس آیا اور بولا ابھی گلی میں کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے آپ اپنے گھر چلی جائیں۔ اگر کسی نے رات کے اس پہر میرے گھر میں آپ کو دیکھ لیا تو ہنگامہ مچ جائے گا، اس طرح آپ کی بھی عزت خراب ہوگی اور میری بھی۔ میں سر جھکا کر گھر میں لوٹ آئی تھی، لیکن میں سوچنے لگی کہ آخر یہ میرے ساتھ ہی سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس جنزاد نے میرے سامنے خود کو کیوں ظاہر کیا ہے؟ اب میرے سر میں درد رہنے لگا تھا۔ شام کو اماں اور بہنیں لوٹیں تو ان کے ساتھ ایک شخص کو دیکھ کر میرا منہ بن گیا، کیونکہ یہ میری سوتیلی ماں کا بھائی کاشف تھا، ایک گندی نظر والا اور بدنیت انسان جو آج سے نہیں کئی سالوں سے میرے اوپر نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ جب بھی اس گھر میں آتا تو میرا جینا حرام ہو جاتا تھا۔ میں نے سنا تھا ایک دن جب وہ اپنی بہن سے کہہ رہا تھا اپنی سوتیلی بیٹی کی شادی مجھ سے کروا دو۔ یہ بات سن کر مجھے آگ لگ گئی تھی۔ وہ میری ماں کی عمر کا تھا، لیکن ابھی تک نشہ کرنے کی وجہ سے اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ جب بھی آتا میں اپنے کمرے تک محدود ہو کر رہ جاتی تھی۔ وہ بہانے سے کبھی کچن کے چکر لگاتا تو کبھی میرے باپ کے نہ ہونے کا فائدہ اٹھا کر میرے جسم کو پاس سے گزرتے ہوئے چھو کر چلا جاتا۔
میں نے اس کی ان اوچھی حرکتوں کی شکایت اپنی سوتیلی ماں سے کی تو وہ کہنے لگی، اچھا تم میرے بھائی پر الزام لگا رہی ہو، تم چاہتی ہو کہ وہ اس گھر میں نہ آئے۔ میں سوچنے لگی کہ ابا کو اس کی شکایت لگا دیتی ہوں، لیکن پھر جانتی تھی کہ ابا نے بھلا میری کوئی بات کبھی سنی ہے جو اب سنیں گے؟ وہ تو آنکھیں بند کر کے اپنی بیوی کی بات پر ہی بھروسہ کرتے تھے۔ میں نفرت بھری نظروں سے دیکھ کر اسے اپنی ناپسندیدگی کا احساس دلاتی تو وہ خباثت سے ہنسنے لگ جاتا تھا۔ اس کے آنے سے میں عجیب سے خوف میں مبتلا ہو جاتی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے میری اس گھر میں عزت محفوظ نہیں، حالانکہ وہ اپنی دونوں بھانجیوں سے بالکل بیٹیوں کی طرح پیار کرتا تھا، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا تھا، لیکن مجھے نہ جانے کیوں اتنی گندی نظروں سے دیکھتا تھا۔ پھر ایک دن وہ دونوں اپنی سہیلی کے گھر گئی ہوئی تھیں، جبکہ میری سوتیلی ماں محلے میں کسی عورت کے پاس۔ اچانک ہی وہ ان کی غیر موجودگی میں گھر آ گیا۔ میں نے اس سے کرخت لہجے میں بات کی اور کہنے لگی، آپ ابھی اس گھر سے چلے جائیں، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن وہ زبردستی دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ میں اپنے کمرے میں جانے لگی، دروازہ بند کرنے ہی والی تھی کہ اچانک زبردستی وہ دروازہ کھول کر اندر گھس آیا۔ آج شاید وہ نشہ کر کے آیا تھا۔ اس کی لال آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ اپنے حواسوں میں نہیں۔ اس سے پہلے کہ میں چیخ چیخ کر لوگوں کو جمع کر لیتی، اچانک اس نے اپنا ہاتھ مضبوطی سے میرے منہ پر جما دیا۔ اب میں کسی بے بس پرندے کی مانند پھڑپھڑا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے ساتھ کچھ غلط کرتا، اچانک ہی کسی نے اس کے سر پر وار کیا تھا۔ وہ خونم خون ہو کر زمین پر گر گیا۔ اس کے پیچھے وہی سفید آنکھوں والا جنزاد فراز کھڑا تھا، جس نے آج میری عزت بچا لی تھی۔ میں حیران ہو گئی، بھلا اسے کیسے خبر ہوئی کہ میں مشکل میں ہوں؟ اس نے اس بدبخت آدمی کو اٹھا کر دور پھینک دیا تھا۔ وہ درد کی شدت سے تڑپنے لگا تھا اور اس کے خوفناک روپ کو دیکھ کر تو اس کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ وہ اسی زخمی حالت میں اٹھا اور گھر سے باہر بھاگ گیا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ جنزاد کہنے لگا، میں تو تمہیں دیکھتے ہی تم سے محبت کرنے لگا تھا۔ آج کے بعد تمہیں جو بھی ستائے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ میں اس کی محبت پر حیران رہ گئی تھی۔ بھلا کیسے کوئی جنزاد ایک انسانی لڑکی سے محبت کر سکتا ہے؟ لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ اس کا ساتھ پا کر میں خود کو محفوظ تصور کر رہی تھی۔ پھر وہ مجھ سے ڈھیروں باتیں کرنے لگا۔ وہ مجھے بتانے لگا کہ میں بچپن سے ہی ایک پرانے اسکول میں رہا کرتا تھا، وہاں یہ لڑکا راشد بھی پڑھتا تھا۔ یہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا کیونکہ یہ اکیلا رہتا تھا، اس کا کوئی بھی اپنا نہیں تھا۔ اس بھری دنیا میں نہ ہی اس نے کبھی کوئی دوست بنایا تھا۔ ایک دن میں اس کے سامنے آیا تو اس نے مجھے اپنا دوست بنا لیا۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ میں یتیم لڑکا ہوں اور میرے چچا نے مجھے پالا ہے۔ میری چاچی بہت ظالم ہے، کھانے کو روٹی بھی نہیں دیتی، میں بھوکا ہی اسکول آ جاتا ہوں۔ مجھے اسے یوں تکلیف میں دیکھ کر دکھ ہوا تھا، تبھی میں نے اس کے ساتھ دوستی کر لی۔ ہر مشکل، ہر مصیبت کی گھڑی میں اس کے ساتھ رہنے لگا۔ بچپن سے لے کر آج تک میں اس کے ساتھ ہوں۔ یہ جہاں بھی جاتا ہے میں اس کے ساتھ ہی جاتا ہوں۔ اب یہ اپنا گھر چھوڑ کر یہاں اس گھر میں رہنے لگا ہے تو یہاں بھی میں اس کے ساتھ رہنے چلا آیا ہوں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے یہاں تم جیسی خوبصورت لڑکی مل جائے گی۔ اس عجیب دوستی پر تو میں حیران تھی، لیکن اب اس جنزادے کے ساتھ میرا بھی محبت کا رشتہ بن چکا تھا۔ اس کا ساتھ پا کر مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں ہواؤں میں اڑ رہی ہوں۔ بچپن سے لے کر آج تک نہ تو میں نے کوئی سہیلی بنائی تھی اور نہ ہی مجھے اجازت تھی کہ میں کسی دوست کو اپنے دکھ درد سنا سکوں۔ یوں بچپن سے لے کر آج تک جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا میں نے اپنا دل کھول کر رکھ دیا۔ وہ جنزاد کہنے لگا، آج کے بعد میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا۔ یوں سمجھو کہ تمہاری زندگی میں آنے والے دکھ درد میری محبت کی وجہ سے پہلے ہی غائب ہو چکے ہیں۔ اب میں نے مسکرانا سیکھ لیا تھا، اور جب میری ماں نے میرے چہرے پر ہنسی دیکھی تو وہ بری طرح جل گئی اور مجھ پر گہری نظر رکھنی شروع کر دی۔ ایک دن میں نے سنا جب رمیسہ میری سوتیلی ماں سے کہہ رہی تھی، امی، مجھے لگتا ہے ثانیہ نے برابر والے گھر میں رہنے والے لڑکے سے عشق عاشقی لڑانی شروع کر دی ہے۔ اس کی اس گھٹیا بات پر میں کھول کر رہ گئی تھی، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں کسی کی پرواہ نہیں کروں گی۔ دنیا میں جتنا میرے ساتھ برا کرنا تھا کر لیا، اور وہ جنزاد میری مدد کرنے والا تھا۔ وہ ہر مشکل سے مجھے بچا سکتا تھا۔ میں آدھی آدھی رات تک اس سے باتیں کرتی رہتی۔ پہلے جو سارے گھر کا کام کاج کرنا میرے لیے دشوار تھا، اب اس جنزادے کی مدد سے میں ہر کام چٹکیوں میں کر لیا کرتی تھی۔ مجھے تھکن کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا۔ پھر ایک دن جب وہ میرے پاس آیا اور ہم باتیں کر رہے تھے، وہ کہنے لگا، کیا تم میری دنیا دیکھنا چاہتی ہو؟ میں کہاں رہتا ہوں؟ میں بہت پرجوش ہو گئی تھی، فوراً ہی اسے کہنے لگی، ہاں میں دیکھنا چاہتی ہوں،
لیکن ایسا ممکن نہیں، کیونکہ اس بات کی خبر میری سوتیلی ماں کو ہو جائے گی تو وہ میرا جینا حرام کر دیں گی۔ وہ مسکرایا اور کہنے لگا، نہیں، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، تم میرے ساتھ رات میں چلنا اور صبح ہونے سے پہلے میں تمہیں واپس لے آؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں کل رات تمہارے ساتھ چلوں گی، لیکن دیکھو اس بات کی خبر کسی کو نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے مجھے یقین دلا دیا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ دوسرے دن میں خوشی خوشی پورے گھر کے کام کاج کرتی پھر رہی تھی۔ رمیسا اور فریحہ اس تاڑ میں تھیں کہ میرے چہرے پر چھائی ہوئی خوشی کا راز جان سکیں۔ میری خوشی میری سوتیلی ماں سے دیکھی نہیں گئی تو وہ کہنے لگی، دوپہر کا کھانا بنانے کے بعد کپڑے دھو لینا۔ ان کی بات پر مجھے غصہ آیا تھا، لیکن چند لمحوں بعد ہی وہ غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا، جب مجھے یاد آیا کہ آج رات کو تو میں اس جنزادے کے ساتھ اس کی دنیا دیکھنے جاؤں گی۔ میں نے جلدی جلدی سارا کام نمٹا لیا تھا۔ اب میں رات کے کھانے کے بعد فارغ ہو کر اپنے کمرے میں موجود تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ جنزاد آیا۔ میں نے خود کو بہت اچھے سے تیار کر لیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھے کہاں لے کر جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ میں خود کو ہواؤں میں محسوس کر رہی تھی۔ دور ہی دور جنگلوں میں سے ہوتے ہوئے کئی دنوں کا سفر چند لمحوں میں طے ہو گیا تھا۔ پتہ ہی نہیں چلا میں اس کے قبیلے میں آ گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، ویسے تو ہم جنزاد یہیں رہتے ہیں، لیکن میں یہاں نہیں رہتا، کیونکہ میں اپنے اس انسان دوست کے ساتھ ہی خوش رہتا ہوں۔ جب تک اسے میری ضرورت ہے میں اس کے پاس ہی رہوں گا۔ وہاں پر جنزادیاں تھیں جو مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھیں۔ ان کی اس خاص دنیا میں مجھے بہت عزت ملی تھی۔ وہ جنزاد کہنے لگا، میں یہاں کا سب سے طاقتور جنزاد ہوں۔ میں چاہوں تو سردار کی بیٹی سے شادی کر کے اس قبیلے کا سردار بن سکتا ہوں، لیکن اب میرا ارادہ بدل گیا ہے۔ اس کی بات پر میں حیران تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، تمہاری وجہ سے، کیونکہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ شادی کر کے میں تمہیں اپنی دنیا میں لے آؤں گا۔ اس کی ان دل فریب باتوں نے مجھے بہت متاثر کیا تھا۔ میں اپنے آپ کو خوش نصیب تصور کر رہی تھی۔ صبح ہونے سے پہلے ہی وہ مجھے میرے کمرے میں چھوڑ گیا تھا۔ پھر ایک دن ابا آئے اور میری سوتیلی ماں سے کہنے لگے، برابر میں رہنے والا لڑکا شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ خوش ہو گئی اور کہنے لگی، اچھا، رمیسا سے یا فریحہ سے؟ تو ابا کہنے لگے، نہیں، وہ ثانیہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ابا کی اس بات نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ میں ابا کو منع کرنے والی تھی۔ اچانک سوتیلی ماں چیخنے لگی، ایسا نہیں ہو سکتا، میں اپنی دونوں بیٹیوں سے پہلے اس کی شادی نہیں کروں گی۔ ابا کی اگلی بات نے انہیں خاموش کروا دیا تھا، جب وہ کہنے لگے، وہ شادی کے لیے بہت سے پیسے دینے کو تیار ہے، ہماری ایک پائی بھی نہیں لگے گی، اس کی شادی بھی ہو جائے گی اور وہ رقم تم اپنی بیٹیوں کے لیے اٹھا کر رکھ دینا۔ یہ بات سن کر تو وہ خوش ہو گئی تھی، کہنے لگی، ٹھیک ہے، پھر جلدی سے شادی کی تیاریاں کرو۔ لیکن میں خوش نہیں تھی۔ میں اس دوست سے ملنا چاہتی تھی۔ وہ کیسے اپنے دوست کے ارادوں سے بے خبر رہا؟ اگر اس نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا تھا تو میں بھی تو اسے پسند کرنے لگی تھی۔ میں پوری رات اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہ آیا۔ دوسری طرف ابا اور میری سوتیلی ماں کو شادی کی بہت جلدی ہو رہی تھی۔ تبھی انہوں نے صرف ایک ہفتے بعد ہی آنے والے جمعے کو میرا نکاح اس لڑکے راشد کے ساتھ طے کر دیا۔ اب میں رو رو کر بے حال ہو رہی تھی۔ میں نے دیکھا نہ ابا مجھے کوئی جہیز دے رہے تھے اور نہ ہی اماں کسی قسم کی کوئی تیاری کر رہی تھی۔ سارا خرچہ وہ لڑکا راشد اٹھا رہا تھا۔ سنا تھا کہ اس کی باپ کی جائیداد کا بہت سا حصہ اس کے پاس ہے۔ پھر نکاح سے ایک رات پہلے وہ جنزاد فراز اچانک میرے کمرے میں آیا تھا۔ میں آنسو بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تم تو مجھے کہہ رہے تھے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، پھر کیسے میں کسی دوسرے کے ساتھ شادی کر سکتی ہوں؟ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، مجھے تمہاری دنیا میں جانا ہے۔ نہ جانے مجھے اس سے کیسے عشق ہو گیا تھا، میں خود بھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، میں آخری بار تمہارے سامنے آیا ہوں، تم میرے دوست کی خواہش ہو، اس لیے میں اس کی خوشی پر اپنی خوشی کو برتری نہیں دے سکتا۔ میں نے ہمیشہ اس کا ہر مشکل میں ساتھ دیا ہے۔ ہاں، لیکن زندگی میں کبھی بھی تمہیں میری ضرورت ہو، بس آنکھیں بند کر کے مجھے یاد کر لینا۔ وہ اداس تھا اور میں رو رو کر اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ پھر اگلے ہی دن میرا نکاح راشد کے ساتھ ہو گیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ جنزاد اب کبھی بھی میرے سامنے نہیں آئے گا۔ راشد کی زندگی میں میرے آنے کے بعد وہ اس کا ساتھ چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اب میں دلہن بن کر راشد کی زندگی میں آ چکی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ کیسی محبت تھی جو ایک جنزاد کے ساتھ ہوئی تھی، لیکن سچ تو یہ تھا کہ میں اسے بھلا نہیں پائی تھی۔ لیکن اب راشد میرا شوہر بن چکا تھا،
اس لیے میں کوشش کرتی کہ اس کی بیوی ہونے کی حیثیت سے میں اپنا ہر فرض پورا کروں۔ راشد فطرتاً ایک اچھا انسان تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت سی محرومیاں دیکھی تھیں۔ پھر ایک دن وہ مجھے کہنے لگا، تم جانتی ہو بچپن سے لے کر آج تک میں نے کیسا وقت گزارا ہے۔ جب میں 5 سال کا تھا تو میرے امی ابو ایک حادثے میں مر گئے تھے۔ میری ذمہ داری چچا کے پاس آ گئی تھی۔ ابو نے کافی جائیداد اور کاروبار چھوڑا تھا۔ چچا نے ان سب پر قبضہ کر لیا اور مجھے بالکل سائڈ پر کر دیا۔ میری خود کی کوئی پہچان نہیں تھی۔ میں اپنے آپ کو ایک یتیم اور لاوارث انسان سمجھتا تھا۔ جوانی سے لے کر آج تک میں نے کوئی خوشی نہیں دیکھی تھی۔ اسکول میں میرے آس پاس کے بچے مجھے اس بات کا احساس دلاتے تھے کہ میرے سر پر کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ کبھی بھی چچا یا چچی میرے سرپرست کی حیثیت سے اسکول میں نہیں آئے تھے۔ تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ میں صرف 12 سال کا تھا اور خودکشی کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن اکیلا ایک خالی بلڈنگ پر چڑھ گیا تھا۔ میں وہاں سے چھلانگ لگانے ہی والا تھا کہ اچانک مجھے کسی نے بچا لیا۔ میں حیران تھا کہ مجھے بچانے والا کون ہے، کیونکہ وہ جگہ تو بالکل ویران تھی۔ پھر میرے ہوش اڑ گئے جب میں نے دیکھا کہ میرے سامنے بالکل میری ہم عمر ایک ڈراؤنی شکل والا لڑکا کھڑا تھا۔ اس نے ہی مجھے اپنے بازو میں تھام کر نیچے گرنے سے بچا لیا تھا۔ اتنا چھوٹا لڑکا اور اتنا طاقتور۔ میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ میں ایک جنزاد ہوں، انسانوں سے کئی گنا زیادہ طاقت رکھتا ہوں، اس بلڈنگ میں کئی سالوں سے رہ رہا ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک طاقتور جنزاد بن گیا۔ پھر جب اس نے میری کہانی سنی تو کہنے لگا کہ تم اپنے آپ کو آج سے اکیلا مت سمجھو، آج سے میں تمہارا دوست ہوں۔ یوں وہ میرا دوست بن گیا تھا۔ اب تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ گھر میں چاچی مجھے کھانے کو بھی نہیں دیتی تھی، لیکن جب سے وہ جنزاد میرا دوست بنا تھا تب سے میری ہر خواہش بنا کہے ہی پوری ہو جایا کرتی تھی۔ وہ مجھے کہتا تھا کہ ہم نیک جنات میں سے ہیں، ہم انسانوں کی مدد کرتے ہیں اور انہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ میرے قبیلے کے جنات سب اکٹھے رہتے ہیں، لیکن میں انسانوں کی دنیا میں رہنا پسند کرتا ہوں۔ کسی بھی انسان کو تکلیف میں دیکھتا ہوں تو فوراً اس کے پاس پہنچ جاتا ہوں۔ دن بدن میری اور اس کی دوستی گہری ہوتی گئی۔ پھر جب میں جوان ہو گیا تب بھی وہ میرے ساتھ ہی تھا۔ نہ وہ میرے بغیر رہتا تھا اور نہ ہی میں اس کے بغیر۔ اب میں ایک طاقتور نوجوان بن چکا تھا تو پھر میں اپنے چچا کے سامنے کھڑا ہوا اور ان سے اپنا حق مانگنے لگا۔ چچا جان اس بات پر برا فروختہ ہوئے۔ انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا اور میں اپنا حصہ لے کر یہاں آ گیا۔ میں نے تمہارے ابا سے اپنے دل کی خواہش کا اظہار کر دیا کہ میں کسی اچھی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ان کے گھر میں بھی جوان بیٹیاں ہیں۔ پھر انہوں نے خود ہی میرا رشتہ تمہارے ساتھ طے کر دیا اور مجھے اس بات پر کوئی اعتراض بھی نہیں تھا۔ لیکن جب سے تمہیں دیکھا ہے تو زندگی زندگی لگنے لگی ہے، ورنہ تو میری زندگی میں کوئی رونق ہی نہیں تھی۔ لیکن میرے ساتھ رہنے والا وہ میرا دوست جنزاد نہ جانے کہاں چلا گیا ہے۔ وہ میرا سچا دوست تھا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کیوں چپ چاپ چلا گیا۔ کیا وہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے؟ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ میں اپنے شوہر کی بات پر سر جھکا کر رہ گئی تھی۔ میں اسے کیسے بتاتی کہ وہ جنزاد پہلے دن سے ہی میرا عاشق ہو چکا تھا۔ اس نے میرے دل میں بھی محبت کو جگہ دی تھی، لیکن جب اپنے دوست کی شادی مجھ سے ہوتے دیکھی تو خود بخود مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے کہیں دوسری جگہ چلا گیا۔ اب دھیرے دھیرے میں ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ اپنی زندگی اپنے شوہر کے ساتھ وفادار ہو کر گزاروں اور اس جنزاد کا خیال بھی دل میں نہ آنے دوں۔ میرے برابر میں ہی میری سوتیلی ماں اور ابا رہ رہے تھے، لیکن رفتہ رفتہ سوتیلی ماں نے راشد کی ساری جائیداد ہتھیانے کی کوشش شروع کر دی۔ میں ان کی فطرت کو اچھی طرح جانتی تھی۔ کیسے روکتی؟ آخر وہ میرے ماں اور باپ ہی تو تھے۔ ابھی شادی کو 1 ہی سال ہوا تھا اور میرے ہاں اولاد بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن اچانک راشد کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ پھر ڈاکٹروں نے بتایا کہ ان کا بہت مہنگا آپریشن ہوگا کیونکہ ان کے جگر میں رسولی ہے۔ یہ خبر میرے اوپر بجلی بن کر گری تھی۔ جب میں نے ابا سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگے، بیٹا میرے پاس پیسے تو تھے، لیکن ان پیسوں سے تو میں نے اپنا کاروبار کر لیا ہے۔ انہوں نے راشد کے بھی سارے پیسے ہتھیا لیے تھے، ہمیں بالکل کنگال کر کے رکھ دیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میرے باپ ہو کر یہ سب کر سکتے تھے۔ اب میں دن رات روتی رہتی تھی، راشد کو تکلیف میں بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ان کا جلد از جلد آپریشن کرانا بے حد ضروری تھا۔ پھر ایک دن اچانک ہی میری زندگی میں ہلچل ہوئی جب وہ جنزاد فراز اس گھر میں آ کر رہنے لگا۔ میں اسے دیکھ کر حیران تھی۔
پھر آدھی رات کو وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا تم دونوں تکلیف میں تھے، اسی لیے مجھے تمہارے پاس آنا پڑا۔ میں اس کے سامنے رونے لگی اور بولی ہاں، میری زندگی تو تکلیفوں کا ہی دوسرا نام ہے۔ میری وجہ سے راشد کی زندگی میں بھی منحوسیت چھا گئی ہے۔ ہمیں بہت سے پیسوں کی ضرورت ہے جو اس وقت ہمارے پاس نہیں۔ اس جنزاد نے ایک قیمتی انگوٹھی مجھے تھمائی اور کہنے لگا یہ سردار کی طرف سے مجھے تحفے میں ملی تھی، بہت قیمتی ہے، اسے بیچ کر اپنے شوہر کا علاج کروا لو۔ وہ میرا دوست ہے، مجھے اس کی زندگی عزیز ہے۔ میں جانتی تھی کہ وہ نہ مجھے تکلیف میں دیکھ سکتا تھا اور نہ ہی اپنے اس دوست کو جس کے ساتھ اس نے ایک عمر گزاری تھی۔ راشد کے آپریشن کے لیے پیسوں کا بندوبست ہو گیا تھا۔ پھر آخر کار ان کا آپریشن کامیاب رہا اور وہ صحت یاب ہو کر گھر آ گئے۔ گھر میں جتنے بھی پیسے پڑے تھے ان سے ہی گھر کا خرچہ بمشکل چل رہا تھا۔ اچانک ہی بارشیں شروع ہو گئیں تو یہ گھر مزید خستہ حال ہو گیا۔ اب یہاں رہنا بہت مشکل تھا، اسی لیے راشد کے کہنے پر ہم نے دوسرا مکان لے لیا۔ پھر جیسے ہی ہم اس مکان میں شفٹ ہوئے تو آس پاس کے لوگ جمع ہوئے اور مکان کے باہر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے راشد کو بلایا اور کہنے لگے بھائی، آپ اس مکان میں کیوں رہ رہے ہیں؟ یہ گھر تو سالوں سے خالی ہے، یہ تو آصف زدہ گھر ہے۔ راشد عجیب انداز میں مسکرایا تھا۔ وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ وہ پہلے ہی ایک جنزاد کا دوست رہ چکا تھا، اسی لیے راشد نے انہیں بات بنا کر کہہ دیا کہ مجھے اس گھر میں رہنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور جب حالات بہتر ہوں گے تو میں مکان تبدیل کر لوں گا۔ پھر وہ گھر آ کر مجھے یہی بات بتانے لگے تو میں بھی ان کی بات پر مسکرا دی تھی۔ اس کے بعد جیسے جیسے دن گزرتے رہے میرے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آنے لگے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس گھر میں رہنے والے جنات شیاطین ہیں۔ جیسے ہی میرا شوہر سو جاتا تو اچانک ہی عجیب سے شور سے میری آنکھ کھل جاتی تھی۔ میں اٹھ کر دوسرے کمرے میں جاتی تو وہاں سناٹا ہوتا۔ جیسے ہی میں سونے کے لیے لیٹتی تو اچانک کمرے کے دروازے بجنے لگ جاتے۔ اب میں خوفزدہ رہنے لگی تھی۔ اگر اس گھر میں رہنے والے جنات نیک ہوتے تو وہ کبھی بھی ہمیں اس طریقے سے تنگ نہ کرتے۔ پھر میں نے ڈرتے ڈرتے اپنے شوہر کو بھی یہ بات بتا دی۔ وہ حیران ہوا اور کہنے لگا اچھا، مجھے تو کچھ ایسا محسوس نہیں ہوا۔ اب اس گھر میں رہنا واقعی میرے لیے عذاب ہو گیا تھا، کیونکہ جیسے ہی میں کچن میں کھانا پکانے جاتی، آنچ ہلکی کر کے کمرے میں آتی تو نہ جانے کون آنچ تیز کر دیتا اور کھانا پورا جل جایا کرتا تھا۔ کبھی نہانے گھستی تو نل میں پانی ہی نہ آ رہا ہوتا۔ دوسری طرف شوہر کو کہتی تو وہ کہنے لگتے کہ نہیں، ٹینکی تو بھری ہوئی ہے۔ عجیب و غریب معاملات میرے ساتھ ہونے لگے تھے۔ ایک دن میں اپنی الماری سے کپڑے نکالنے لگی تو اتنے بڑے بڑے سوراخ کپڑوں میں موجود تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے انہیں باقاعدہ کینچی سے کاٹا گیا ہے۔ خوف سے میرا برا حال ہو گیا تھا۔ اب میں اکیلی گھر میں رہ ہی نہیں پاتی تھی۔ راشد کا بھی ایک جگہ پر کام لگ گیا تھا، وہ روزانہ صبح جاتا اور رات گئے تک ہی واپس آتا تھا۔ میں پوری رات جاگ کر گزارتی تھی۔ پھر میں نے راشد سے کہنا شروع کر دیا کہ میں اب مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتی، کیونکہ لوگ صحیح کہتے ہیں یہ گھر آصف زدہ ہے۔ وہ کہنے لگا اچھا چلو 1 مہینہ برداشت کر لو، جیسے ہی مجھے پہلی تنخواہ ملے گی ہم کوشش کر کے گھر تبدیل کر لیں گے۔ پھر ایک دن ساتھ والی پڑوسن میرے گھر آئیں تو میں نے پریشانی میں ان سے اس بات کا ذکر کر دیا۔ وہ کہنے لگیں ہم نے تو پہلے ہی تمہیں اس بات سے آگاہ کر دیا تھا، اب دیکھو تمہیں کتنی تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے۔ میرے چہرے پر پریشانی دیکھ کر وہ کہنے لگی اچھا تم ایسا کرو، میرے ساتھ چلو، یہاں اس کالونی سے تھوڑی دور ایک عامل رہتا ہے، وہ ان چیزوں کا بہت اچھا علاج کرتا ہے، تم میرے ساتھ اس کے پاس چلو اور اس سے پوچھیں گے کہ آخر یہ سارے معاملات تمہارے ساتھ کیوں ہو رہے ہیں۔ میں اس کے ساتھ چلنے پر رضامند ہو گئی تھی۔ دوسری صبح راشد کے کام پہ جانے کے بعد میں اس ہمسائی کے ساتھ اسی عامل کے پاس چلی گئی۔ وہاں دوسری عورتیں بھی بیٹھی تھیں جو اپنے اپنے مسائل لے کر آئی ہوئی تھیں۔ پھر میرے ساتھ والی پڑوسن اس عامل سے کہنے لگی بابا جی یہ بچی بہت پریشان ہے، جب سے نئے گھر میں آئی ہے ان لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے ہیں۔ عامل کہنے لگا بی بی تم اس بیری والے گھر میں تو نہیں رہ رہی؟ میں نے کہا جی مولوی صاحب میں وہیں رہتی ہوں۔ وہ کہنے لگے اچھا وہاں تو ایک شیطان جن زادی رہتی ہے، اس نے ہی یقیناً تمہارا جینا حرام کر رکھا ہوگا، وہ ویسے بھی آدم زادیوں سے بہت چڑھتی ہے۔ پھر ہمسائی کہنے لگی بابا جی اس کا کچھ تو توڑ بتائیں، اس کا شوہر ابھی برے حالات سے گزر رہا ہے، ابھی ان کے حالات ایسے نہیں کہ اتنی جلدی مکان تبدیل کریں۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے
تم ایسا کرو کہ جب بھی تمہیں کچھ ایسا ویسا عجیب و غریب محسوس ہونے لگے، میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں، تم فوراً ہی وہ عمل پڑھنے لگ جانا۔ اس سے تنگ آ کر وہ تمہارے سامنے سے بھاگ جائے گی، لیکن دیکھو جتنی جلدی ہو سکے اس مکان کو تبدیل کر لو، یہی تم لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ مجھے اتنا یقین تو نہیں آیا تھا کہ یہ عمل کرنے سے وہ ساری چیزیں ہونا بند ہو جائیں گی، لیکن پھر بھی اپنے دل کو مضبوط کرنے کے لیے میں وہ عمل کرنے لگی تھی۔ رات کو میرا شوہر بیچارہ تھکا ہارا کام سے آتا تھا، کھانا کھا کر وہ تو سو جایا کرتا تھا۔ ایسے میں بھی رات کو انہیں پریشان کرتی تو ان بیچاروں کی تو حالت بری ہو جانی تھی۔ اسی لیے یہی سوچ کر میں پوری رات اکیلی بیٹھی رہتی تھی۔ پھر ایک دن میں نے صحن میں بھاگتے قدموں کی آواز سنی۔ میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ وہی شیطان جنزادی ہے یقیناً، جو مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اٹھ کر باہر جانے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ اچانک ہی کمرے کے دروازے کے آس پاس ایک لمبا چوڑا سایہ نظر آیا تھا۔ میں ڈر گئی کیونکہ یہ سایہ تو کسی مرد کا لگ رہا تھا۔ دل میں خیال آیا کہ کہیں کوئی چور ڈاکو تو نہیں۔ یہی سوچ کر دروازے سے جیسے ہی باہر جھانک کر دیکھنے لگی، میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہاں کوئی اور نہیں بلکہ وہی جنزاد فراز تھا، جو درخت کے نیچے بیٹھا اپنی سفید آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں اب باہر آ گئی تھی۔ اتنے سالوں بعد اسے اپنے سامنے دیکھ کر میں حیران بھی تھی اور انتہائی خوش بھی۔ میں کانپتے ہوئے لہجے میں اسے کہنے لگی، تم یہاں؟ تو وہ بھاری آواز میں بولا، ہاں، اگر تم مجھے ایک بار یاد کرتی تو میں خود ہی تمہارے پاس آ جاتا، لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ یہ شیطان جنزادی تمہیں ستا رہی ہے تو اسی لیے میں سارے کام چھوڑ کر فوراً یہاں آ گیا، تمہیں اس سے بچانے کے لیے۔ میں سوچنے لگی کہ یہ جنزاد آج بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتا ہے۔ پھر اس نے ایک حیرت انگیز انکشاف کیا تھا۔ وہ کہنے لگا، اس گھر میں کوئی آصف نہیں ہے، یہ جنزادی ابھی اس گھر میں آئی ہے صرف تمہیں ستانے کے لیے۔ میں آنکھیں پھاڑ کر حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ بولا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ ایک سردار کی بیٹی تھی جو شروع سے ہی مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن میں اس سے شادی کرنے پر رضامند نہیں تھا۔ پھر اس نے ایک عمل کے ذریعے معلوم کر لیا کہ میں کسی آدم زادی سے محبت کرتا ہوں، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ تم ہو۔ اس بات پر یہ بری طرح حسد کا شکار ہوئی اور بالآخر تمہیں ڈھونڈتی ڈھونڈتی اس مکان تک پہنچ گئی۔ اب یہ تمہیں ہر طرح سے ستانے اور اذیت دینے کی کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح تم مجھے اس بات سے آگاہ کرو تاکہ مجھے بھی تکلیف ہو اس بات کی۔ لیکن جب میں نے اس کو قبیلے سے غائب دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ ضرور یہ انسانوں کی دنیا میں گئی ہے تم سے بدلہ لینے کے لیے۔ تبھی میں اس کے پیچھے پیچھے اس گھر میں آ گیا تھا جہاں پر تم رہ رہی ہو۔ فکر نہ کرو، میں نے اس کو مزہ چکھا دیا ہے، اب یہ تمہیں کبھی تنگ نہیں کرے گی، تم جب تک چاہو اس گھر میں رہ سکتی ہو۔ میں فراز کو شکر گزار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر میں اسے کہنے لگی، تم اتنے سالوں کی دوستی بھی بھول گئے ہو، میرے شوہر سے ملنے بھی نہیں آئے جو کہ تمہارا برسوں پرانا دوست ہے۔ وہ کہنے لگا، صرف تمہاری وجہ سے، کیونکہ میں تم سے محبت کرنے لگا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میرا دوست بھی تمہارے عشق میں گرفتار ہو گیا ہے، تبھی تو اس نے تمہارے والد سے کہہ کر تمہارا رشتہ مانگا تھا۔ یہ بات صرف میں جانتا ہوں کہ وہ پہلے دن سے ہی تم سے محبت کرنے لگا تھا۔ اس کا یہ انکشاف میرے لیے حیران کن تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، راشد ایک اچھا اور نیک دل کا انسان ہے، میری دعا ہے کہ تم دونوں ساتھ خوش رہو۔ اگر زندگی میں کوئی بھی پریشانی ہو تو بس ایک بار مجھے یاد کر لینا، اور میں تمہیں شادی کا تحفہ بھی دینے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے میرے ہاتھ میں ایک باکس تھمایا تھا۔ پھر وہ میرے سامنے جھک کر سلام کرتا ہوا غائب ہو گیا۔ اب اس گھر میں چاروں طرف سناٹا تھا۔ میں اس کا دیا ہوا باکس تھامے اندر آئی۔ میرا دل گمسم سا تھا۔ ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جنزاد فراز میرے سامنے موجود تھا۔ میرا شوہر بے خبر گہری نیند میں تھا۔ جیسے ہی میں نے وہ باکس کھولا تو میں حیران رہ گئی۔ اس میں تو زیورات بھرے ہوئے تھے۔ شاید ہمارے حالات بدلنے کے لیے وہ مجھے اتنا قیمتی تحفہ دے کر گیا تھا۔ پوری رات میں اسی جنزاد کے خیالوں میں کھوئی رہی۔ صبح اٹھی تو مجھے بخار تھا۔ راشد کہنے لگا، اب اس گھر میں رہنا تو بہت مشکل ہو گیا ہے، تمہاری بھی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، میں کل ہی دوسرا گھر دیکھتا ہوں۔ میں نے ان کا ہاتھ تھاما اور کہنے لگی، نہیں، اس گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو سب میرا وہم تھا، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ کہنے لگے، چلو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، 2 دن بعد مجھے تنخواہ ملنے والی ہے، اس کے بعد میں گھر تبدیل کر لوں گا۔ میں پورا دن اکیلی اس گھر میں موجود تھی، لیکن اس جنزاد کی محبت کہیں میرے آس پاس ہی موجود تھی۔
میں خود کو بالکل بھی تنہا محسوس نہیں کر رہی تھی۔ اچانک ہی دروازہ کھول کر میرے ابا اور سوتیلی ماں اندر آئے تھے۔ سوتیلی ماں نے مجھے گلے لگایا اور کہنے لگی، دیکھو تو صحیح، زندگی بھر اسے اپنا نہ سمجھا بلکہ صرف اپنی سگی بیٹیوں کو ہی پیار کرتی تھی۔ آج وہ دونوں نگوڑی گھر سے بھاگ گئیں تو مجھے احساس ہوا کہ یہ کتنی نیک بچی تھی جس نے کبھی میرے ظلم کے خلاف پلٹ کر مجھے جواب تک نہ دیا۔ ابا بھی آنسو بہا رہے تھے، پھر کہنے لگے، ان دونوں نے محلے میں میری عزت خراب کر دی، میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ میں انہیں کہنے لگی کہ آپ دونوں اب کہیں نہیں جائیں گے بلکہ یہیں میرے ساتھ اس گھر میں رہیں گے۔ میں قدرت کی اس کایا پلٹ پر حیران تھی۔ صبح تک میں خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی، لیکن آج نہ صرف اپنے شوہر کی محبت کا احساس ہو گیا تھا بلکہ ماں باپ کا بھی ساتھ پا لیا تھا۔ میں اپنے نصیب پر رشک کرنے لگی تھی۔ شاید یہ سب اسی جن ذات کی وجہ سے ہوا تھا۔ نہ وہ میری زندگی میں آتا اور نہ ہی میری زندگی میں یہ تبدیلیاں آتی۔ شام کو راشد آئے تو ان کے ہاتھ میں میرے لیے خوبصورت گجرے تھے۔ پھر انہوں نے بڑی محبت سے وہ گجرے مجھے پہنا دیے۔ ہم دونوں کی زندگی ایک جن ذات کی وجہ سے تبدیل ہوئی تھی، اور حیران کن بات یہ تھی کہ وہ جن ذات ایک ہی تھا۔ آج بھی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں تو میری دعا اس جن ذات کے لیے بھی ہوتی ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ وہ جہاں رہے خوش رہے، کیونکہ خود خوش رہنا تو بہت آسان ہے، لیکن اگر ہم اپنے عمل سے دوسروں کو خوش کریں تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں اور راشد اب ایک مطمئن زندگی گزار رہے تھے۔ ایک رات جب ہم صحن میں چاندنی رات کا لطف لے رہے تھے تو اچانک تیز خوشبو کے ساتھ صحن کے بیچوں بیچ مٹی کے گملے میں ایک بے حد خوبصورت سفید گلاب کا پودا اگایا۔ راشد نے مسکرا کر کہا، یہ فراز کی طرف سے تحفہ ہے، وہ خاموش رہ کر بھی اپنی دوستی نبھا رہا ہے۔ یہ انوکھا تحفہ فراز کی طرف سے ہماری محبت اور مضبوط رشتے کی ایک نئی علامت بن گیا۔ اس کے کچھ ماہ بعد راشد نے اپنے چچا کے خلاف جائیداد واپس لینے کے لیے قانونی جنگ شروع کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے لیے بہت زیادہ رقم کی ضرورت تھی۔ راشد کی پریشانی کو دیکھ کر میں نے گلاب کے پودے کو چھوا اور دل میں فراز کو یاد کیا۔ میں نے اس سے مدد کی التجا کی۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولیں، گلاب کے پودے کے نیچے سے ایک چمکدار سونے کا سکہ برآمد ہوا۔ یہ سکہ بیچ کر ہمیں ایک بھاری رقم ملی، جس سے راشد نے بہترین وکیل کی خدمات حاصل کی۔ فراز کی خاموش مدد سے راشد چند ماہ میں اپنا حق واپس لینے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ لمحہ ثابت کرتا تھا کہ فراز صرف ایک عاشق اور دوست نہیں بلکہ ایک محافظ قوت ہے جو ہمیں ہر مصیبت میں سہارا دے رہا ہے۔ اس کامیابی کے بعد راشد نے میری سوتیلی ماں اور ابا کو اپنے نئے کاروبار میں شامل کر کے ان کا دل جیت لیا، مگر ایک مسئلہ باقی تھا۔ رمیسا اور فریحہ، جو گھر سے بھاگ کر اپنی پسند کی شادی میں ناکام ہونے کے بعد بے گھر ہو چکی تھی۔ ایک رات جب سب سو رہے تھے، فراز میرے کمرے میں نمودار ہوا۔ اس نے مجھے خبردار کیا، تمہاری بہنیں ایک بڑے مسئلے میں پھنسی ہوئی ہیں۔ ان کی پسند کا لڑکا ایک جناتی فریب تھا اور وہ انہیں ایک مشکل میں ڈالنے والا ہے۔ فراز نے مجھے ان کی صحیح جگہ اور خطرے کے بارے میں آگاہ کیا اور غائب ہو گیا۔ اگلی صبح راشد کو اس بات کا یقین تو نہیں تھا، مگر فراز کی پرانی دوستی نے اسے حرکت پر مجبور کیا۔ ہم نے فراز کے بتائے ہوئے مقام پر جا کر رمیسا اور فریحہ کو ایک پراسرار مکان میں خوفزدہ حالت میں پایا۔ راشد ان دونوں کو بحفاظت واپس لے آیا۔ میری بہنوں نے ندامت کے ساتھ سب سے معافی مانگی اور اس واقعے نے سب کو ایک بار پھر محبت اور معافی کی اہمیت سمجھا دی۔ اب رمیسا اور فریحہ گھر کے کام کاج میں بھی میرا ہاتھ بٹانے لگی تھی۔ فراز نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ وہ ہماری پوری فیملی کی خوشیوں کی ڈوری کو تھامے ہوئے ہے۔ ایک ایسا جنسات جس کی انوکھی محبت نے ہماری زندگی کو مکمل اور خوشگوار بنا دیا۔